السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ مشرکین نے جب مسلمانوں کا گھیراؤ کیا، اس وقت مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا اور جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرما رہے تھے، احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفاع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل قریب آ گئے، آپ کے بالکل قریب آ گئے، تو اس طرح باری باری 7 صحابی شہید ہو گئے۔ یہ سب کے سب انصاری صحابی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 صحابی تھے جو مہاجرین میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریشی صحابہ سے فرمایا، ہم نے اپنے انصاری صحابہ سے انصاف نہیں کیا، یعنی وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین اور کفار کے لیے انتہائی سنہرا موقع تھا۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تابڑ توڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ اسی لمحہ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دے مارا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے، جس سے آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ ایک اور کافر عبداللہ بن شہاب نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور بدماش نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زور تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے قوت کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں۔ قوت یعنی لوہے کی وہ ٹوپی جسے جنگ میں چہرے کی حفاظت کے لیے اوڑھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ پھر تو تھوڑی دیر رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، میرے قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ بہرحال 2 قریشی صحابی یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ دونوں صحابی عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین کے حملے آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا اور صرف 2 ہوتے ہوئے بھی مشرکین کی کامیابی کو ناممکن بنا دی۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی تھی۔
دوسرے صحابی حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، ہس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے، یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا اور آپ کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران پہلی صف میں تھے، نبی کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری صحابی شہید ہو چکے تھے اور 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے اور حضرت سعد اور حضرت طلحہ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کے گرد اور ایک مرکز تیار کر لیا اور دشمن کے حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کی صف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور قوت کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس چکی تھیں۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنا شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی، یعنی حضرت ابوبکر نے کھینچنی چاہی تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر کہا، ابوبکر خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا، ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ مشرکین کے دباؤ میں اضافہ۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے، جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا موچ کھا گیا۔ چنانچہ حضرت علی نے آپ کا ہاتھ تھاما اور طلحہ بن عبید اللہ نے، جو خود بھی زخموں سے چور تھے، آپ کو آغوش میں لے لیا، تب آپ برابر کھڑے ہو سکے۔ نافع بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک مہاجر صحابی فرما رہے تھے، میں جنگ احد میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کے بیچ میں تھے، لیکن سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیے جاتے۔ حضرت ابو طلحہ اپنا اور نبی کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی اپنا سر اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو دجانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا، اور ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔
آج کے درس میں بس اتنا ہی. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.